آج جمعے کی اس نشست میں موقع، حالات اور وقت کی مناسبت سے ہم بنی اسرائیل یہودیت کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بعد عالمگیر دعوت کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے پہلے بذات خود عراق سے لے کر مصر تک، شام و فلسطین سے لے کر عرب کے ریگستان تک مختلف گوشوں میں اسلام کی دعوت کا پرچار کیا، اور اس کے بعد اپنے مشن کی ترویج، اپنے مشن کی ترقی کے لیے انہوں نے مختلف علاقوں کے لیے خلفاء کا انتخاب کیا۔ شرق اردن کے لیے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کا انتخاب کیا، شام و فلسطین کے لیے اپنے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور اندرون عرب کے لیے اپنے بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور پھر اللہ رب العالمین کے پروگرام کے مطابق ابراہیم اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کے اندر، اندرون عرب کے اندر اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کیا، جسے ہم کعبۃ اللہ یا بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کی بھٹیوں میں اتارا، اور جب وہ کندھن بن گئے تو پھر ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم آپ کو دنیا کے لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب امامت انہیں دے دی گئی تو اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، وہ سب ابراہیمی نسل سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو نبوت کی شاخوں نے جنم لیا ہے۔ پہلی شاخ ہے اسماعیلی، قریش اور بعض دیگر عرب قبائل کا تعلق اسی نسل سے ہے، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین کی حیثیت سے آئے ہیں وہ اسی نسل سے آئے ہیں۔ دوسری نسل ہے اسحاقی نسل، یعقوب علیہ السلام، یوسف، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ اور دیگر بہت سارے انبیاء علیہ السلام اسی شاخ کا حصہ ہیں۔ اسرائیل اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے 12 اولادیں ہیں، 4 مختلف بیویوں سے۔ ان 12 اولادوں کی جو نسلیں ہیں وہ کہلاتی ہیں بنی اسرائیل۔ تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہیں، اور اس کی وضاحت اللہ رب العالمین قرآن میں دے چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں یہ وضاحت موجود ہے۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، بندے خدا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہودیوں کی مذہب کے حوالے سے جو ذہنی پستی ہے اس کا ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہودیوں کا
جدید ترجمہ کتب مقدسہ دا ہولی اسکرپچر، شائع کردہ جیوش پبلیکیشن سوسائٹی آف امریکہ 1994، کتاب پیدائش باب 32 آیات 25 تا 29۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب کیوں ملا؟ یہ لٹریچر لکھتا ہے، مقدس کتاب لکھتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کشتی کی۔ صبح تک اللہ رب العالمین کشتی کرتے رہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پچھاڑ نہ سکے۔ صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی مجھے جانے دو۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک کہ تم مجھے برکت نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا میرا نام یعقوب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آج کے بعد تمہارا نام یعقوب نہیں ہے بلکہ اسرائیل ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ اور مخلوق سے زور آزمائی کی اور تم غالب رہے۔ اب بنی اسرائیل یہ یہودی کیسے بن گئے اور ان کا مذہب یہودیت کی طرف منسوب کیوں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء گزرے ہیں، ظاہر ہے کہ ان تمام انبیاء نے جو دین دیا تھا وہ اسلام تھا۔ نہ ان میں سے کوئی یہودی تھا، نہ ان میں سے کسی نے یہودیت انہیں دی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے ہیں جن کا نام ہے یہودا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی قائم کردہ ریاست وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، جنوبی فلسطین اور شمالی فلسطین۔ جنوبی فلسطین جس کو یہودیہ کے نام سے یاد کیا گیا، یہاں یہودا اور بنیامین کا قبیلہ رہتا تھا۔ شمالی فلسطین جس کو سامریہ کے نام سے تاریخ نے یاد کیا ہے، یہاں دیگر بنی اسرائیل کے قبائل رہا کرتے تھے۔ اسیریا نے شمالی فلسطین پر حملہ کیا، یہودیوں کو تیغ کیا اور یہودی قبائل کا نام و نشان مٹا دیا، اور یہاں آ کر عربی النسل لوگ آباد ہو گئے۔ اب صرف جنوبی فلسطین رہ گیا جہاں یہودا اور بنیامین کی نسل رہتی تھی۔ پھر یہودا کا جو نسلی تغلب تھا، نسلی غلبہ تھا، اس کی وجہ سے یہ سارے لوگ یہود کہلانے لگے۔ اسی نسل کے جو کاہن تھے، احبار تھے، ربی تھے، انہوں نے اپنے خیالات اور اپنے ذہنی رجحانات سے جو عقائد، جو رسائل، جو مذہبی ضوابط کا ڈھانچہ بنایا، اسی کو یہودیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ڈھانچہ 400 قبل مسیح سے لے کر 500 بعد مسیح تک جاری رہا ہے۔ بہت کم تعلیمات ایسی ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی دی ہوئی ہیں، ورنہ زیادہ تر انسانی کلام اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بعض مواقع پر قرآن میں کہتے ہیں الذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی بن کر رہ گئے، یعنی جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو غافل کر لیا۔ جب بنی اسرائیل اور یہود کی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے، بنی اسرائیل یا یہود کا جو بہترین دور ہے وہ دور یوسفی ہے علیہ السلام۔ اگر بائبل کے محققین کی تحقیق کو درست تسلیم کیا جائے
تو یوسف علیہ السلام کا جو سن پیدائش ہے وہ ہے 1906 قبل مسیح۔ 1890 قبل مسیح میں وہ واقعہ پیش آیا جس واقعے سے سورہ یوسف میں قصہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، وہ کنویں میں ڈال دیے گئے، وہ کنویں سے نکالے گئے، وہ مصر پہنچا دیے گئے۔ یوسف علیہ السلام جس دور میں مصر پہنچے ہیں، مصر پر ہکسوس کنگ چرواہے بادشاہوں کی حکومت تھی۔ یہ عربی النسل لوگ تھے، یہ شام اور فلسطین سے 2000 سال قبل مسیح جا کر قابض ہوئے تھے اور انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا۔ مصر کے اندر بنی اسرائیلی ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، زرخیز علاقوں کے اندر آباد کیے گئے، وہاں انہیں اثر و رسوخ حاصل ہوا اور 15ویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک عملاً مصر پر جو حکومت رہی ہے وہ بنی اسرائیل کی رہی ہے۔ اسی شاندار ماضی کی تاریخ کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو متوجہ کیا تھا، یہودیوں کو متوجہ کیا تھا۔ اگر ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 کا مطالعہ کریں تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو نعمت اللہ نے تم پر کی، جو احسان اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کہ رب العالمین نے تم میں سے بہت سارے انبیاء کو پیدا کیا، تم میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت سے نوازا۔ لیکن پھر یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں قبطیوں کی طرف سے ایک نسل پرست تحریک کا آغاز ہوا۔ اس نسل پرست تحریک نے مصر پر اپنی حکومت قائم کی، بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو اپنا غلام بنایا، ان کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک روا رکھا، اور کئی صدیوں کی غلامی کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام جیسا جہاں دیدہ پیغمبر مبعوث کیا۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو معلوم چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے چند بڑے اہداف ہیں۔ 2 بڑے اہداف میں سے پہلا بڑا ہدف کہ بنی اسرائیل جو کہ اس اصلی لحاظ سے، اصولی لحاظ سے مسلمان ہیں، ان کے اندر اسلام اور ایمان کی روح پھونک دی جائے، ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگایا جائے۔ اور دوسرا بڑا ہدف ان بنی اسرائیلیوں کو صدیوں کی غلامی سے نجات دلائی جائے۔ اور ان بڑے اہداف کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے درمیان نجات دہندہ کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو فرعون کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے نجات دلانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ بائبل کی کتاب خروج کا مطالعہ کریں، آپ تالمود کا مطالعہ کریں، آپ کے علم میں یہ بات آئے گی لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیلی تھے، لاکھوں کی تعداد میں یہودی تھے، ان میں سے چند نوجوان لڑکے، چند نوجوان لڑکیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ورنہ خروج ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیلی قوم کے جو بڑے تھے، جو بزرگ تھے، وہ راہ چلتے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر ٹوکتے تھے کہ جناب تم نے ہمیں فرعون کے درباریوں کی نگاہ میں گرا دیا ہے، تم نے ہمیں فرعون کے درباریوں کی نگاہ میں نیچ کر دیا ہے، تم نے ہمارے خلاف ان کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی ہیں کہ وہ ہمیں قتل کریں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر غالباً
83 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کی اطاعت کا دم بھرنے والے، ان کے سامنے سر اطاعت جھکانے والے انہی کی قوم کے چند نوجوان تھے، اور باقیوں کو ڈر تھا فرعون کا اور اپنی ہی قوم کے سرداروں کا کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، کہیں وہ انہیں آزمائشوں میں نہ ڈال دیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اہداف کا تعاقب کر رہے تھے۔ بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی کاوشوں کے بعد، بڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ پوری قوم کو فرعون کے مظالم سے بچا کر لے گئے، اور ان کا لے جانا یہ ایک معجزاتی سفر ہے۔ یعنی بحر احمر کی جو شمالی خلیج ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے ایک سوکھا راستہ ان کے لیے بنایا ہے، اور بحر احمر کی شمالی خلیج کے سوکھے راستے سے یہ لوگ گزر کر سینا کے میدان کے اندر پہنچے ہیں۔ یہ سارا منظر پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اس نجات کے بعد اس قوم کا اپنے نجات دہندہ کے ساتھ جو رویہ تھا، جو معاملہ تھا، وہ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ لیکن جو دوست مطالعہ کرنا چاہے وہ سورہ بقرہ کی آیات 47 سے لے کر 121 کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ 9 رکوعوں پر مشتمل یہ پوری داستان ہے، اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب ان کا اپنے نبی کے ساتھ معاملہ تھا کیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ان بنی اسرائیل یا یہود کی خدا دشمنی، رسول دشمنی یا کتاب دشمنی کا ایک حوالہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس قوم سے عدل کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے، انصاف کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے، بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے؟ اور اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ جو پیسہ جمع ہوگا اس سے افراد کی انفرادی ضرورتیں پوری کی جائیں گی اور اجتماع کے بہبود کے سارے کام کیے جائیں گے۔ لیکن یہودیوں نے نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والے اس قرآن کو ایک مذاق اور تماشا بناتے ہوئے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ ہے خدا دشمنی۔ ان کی رسول دشمنی، اس کی ایک چھوٹی سی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ مسیح عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو کسی اور نے قتل نہیں کیا، ان کے قتل کرنے والے ہم ہیں۔ یہ رسول دشمنی ہے۔ ان کی کتاب دشمنی کی ایک مثال لیتے چلیں۔ یہ ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومون ہے کیا چیز؟ ہم سب جانتے ہیں یروشلم شہر بیت المقدس، اس کی بنیاد رکھنے والے داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس کی بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے ایک تعمیر کی بنیاد رکھی، ایک عمارت کی بنیاد رکھی۔ وہ عمارت ابھی تعمیر ہو رہی تھی، تعمیری مرحلے میں تھی۔ داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی بنے، نبی بھی بنے۔ ان کے زمانے میں یہ عمارت مکمل ہوئی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ اس عمارت میں تابوت سکینہ رکھا جائے گا۔ تابوت سکینہ بیت المقدس کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے لیے کعبہ تھا، یہودیوں کے لیے بیت اللہ تھا، اور اس تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ توریت،
اور کچھ تبرکات۔ اب غور یہاں یہ کریں، جس تابوت سکینہ کے لیے، تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے، تابوت سکینہ کو رکھنے کے لیے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا، اور اس تابوت سکینہ میں ہے کیا؟ توریت۔ اس توریت سے ان کی غفلت یہ ہے، یہودیہ کا بادشاہ ہے یوسیہ۔ یوسیہ کے دور حکومت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی، کنسٹرکشن کا کچھ کام ہوا، تو جو سردار کاہن تھا، یعنی ہیکل سلیمانی کا سجادہ نشین، اس وقت کی اسٹیٹ کا سب سے بڑا مذہبی نمائندہ خلقیہ، اس کو کسی جگہ توریت رکھی ہوئی مل گئی۔ اس نے توریت کا وہ نسخہ اٹھایا، بڑی حیرانگی کے ساتھ لا کر اس نے شاہی منشی کے حوالے کیا، اور شاہی منشی نے اسے عجوبہ سمجھتے ہوئے یوسیہ جو کہ بادشاہ تھا اس وقت، اس کے سامنے پیش کیا کہ ایک عجیب انکشاف ہوا ہے کہ توریت بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ ان کی کتاب دشمنی ہے۔ تو جو لوگ خدا دشمن ہو، رسول دشمن ہو، کتاب دشمن ہو، ان سے کس طرح انصاف کی امید باندھی جا سکتی ہے؟ یہاں میں ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کرتا چلا جاؤں، یہ یہودی قوم جو اسرائیلی اور غیر اسرائیلی میں فرق کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے سورہ آل عمران کے اندر، آیت نمبر غالباً 83 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، غیر اسرائیلیوں کے ساتھ ہم جو کچھ کر گزرے ہیں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی اسرائیلی انسان الگ ہے، غیر اسرائیلی انسان الگ ہے۔ اسرائیلی انسان کے لیے قانون الگ ہے، غیر اسرائیلی انسان کے لیے قانون الگ ہے۔ اسرائیلی کے لیے انصاف بھی الگ ہے اور غیر اسرائیلی کے لیے انصاف بھی الگ ہے۔ موجود دنیا کا بین الاقوامی قانون یہ ہے، یہاں انسان کی جان بھی محفوظ ہے، انسان کا مال بھی محفوظ ہے، انسان کی عزت بھی محفوظ ہے۔ غالباً 30 دسمبر 1948 کو حقوق انسانی کے حوالے سے UN نے جو چارٹر پاس کیا تھا، اس پر سب کی نظر ہوگی۔ تو بین الاقوامی قانون کی روح سے مسلمہ قانون یہ ہے کہ جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہے۔ بین الاقوامی قانون کی روح سے یہ مسلمہ قانون ہے کہ اگر دو اقوام کے درمیان لڑائی ہو تو ان کے درمیان جو نشانہ بنایا جائے گا، جو جان لی جائے گی، جو مقاتلہ کیا جائے گا، وہ جنگجو لوگوں کے درمیان ہوگا، سویلین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی نہ بچوں کو نشانہ بنایا جائے گا، نہ خواتین کو نشانہ بنایا جائے گا، نہ بوڑھوں کو نشانہ بنایا جائے گا، نہ گھر مسمار کیے جائیں گے۔ یہ بین الاقوامی اصول، مسلمہ اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگی مہم پر فوج کو روانہ کرتے تھے تو ان کو یہ ہدایات دیا کرتے تھے کہ تمہارا کوئی تعلق بچوں سے نہیں ہے، بچوں کو تم نہیں مارو گے، عورتوں کو نہیں مارو گے، بوڑھوں کو تم نہیں مارو گے۔ جو لوگ اپنے گھر کے دروازے بند کر لیں وہ جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے معبد خانوں میں پناہ گزی ہو جائے ان سے تم نے مڑ بھیڑ نہیں کرنی ہے۔ کوئی پھلدار درخت نہیں کاٹا جائے گا، کھیت اور کھلیان کو آگ نہیں لگائی جائے گی۔ اور ان جنگوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کچھ واقعات ایسے آئے ہیں کہ جہاں معصوم بچہ مر گیا ہے یا کوئی عورت جنگ کی زد میں آ گئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوج کے کمانڈر پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اب حیرت ہے، 11 دن کے اندر 250 سے زیادہ فلسطینی مار دیے گئے، فلسطینی شہید کر دیے گئے،
ان میں شہید ہونے والے 65 معصوم بچے ہیں، ان میں شہید ہونے والی 40 خواتین ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر کر دیے گئے ہیں، ہزاروں لوگ معذور کر دیے گئے ہیں، 1,500 گھر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ اب بین الاقوامی رول کہاں چلا گیا؟ بین الاقوامی اصول کہاں چلا گیا؟ کہاں ہیں وہ جمہوریت کے چیمپئن؟ کہاں ہیں وہ حقوق انسانی کی تنظیمیں؟ اب کہاں ہیں نیوزی لینڈ کی وہ وزیر اعظم جو انسان دوست ہیں؟ اب کہاں ہیں کینیڈا کے وہ وزیر اعظم جو سیکولر کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کبھی مسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی سکھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کسی آتش پرست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب کہاں ہیں وہ بولنے والے؟ کہاں ہیں یورپ کے وہ سارے حکمران جو ہمیں درس دیتے ہیں انسانیت کا؟ ہم معصوم بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پتھر اٹھائے ہوئے ٹینک کے سامنے ہیں، ہم معصوم بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلیلے اٹھائے ٹینک کے سامنے ہیں، ہم نوجوانوں کو کھنڈرات پر روتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم عورتوں کو گھروں کے دروازے پر بلبلاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے مناظر کیا انسانیت کو ہلا دینے والے نہیں ہیں؟ انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والے نہیں ہیں؟ تو اس وقت بین الاقوامی برادری کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ خدارا اس مسئلے کو انسانی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مسئلہ جنم لیتا ہے، کئی لوگوں کو سلا دیتا ہے، اس کے بعد پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس حادثے اور اس واقعے کے سامنے کوئی بیریئر لگا دیا جائے کہ جہاں انسانی جان کا احترام ہو، انسانی عزت کا احترام ہو، انسانی مال کا احترام ہو، تو اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر امت مسلمہ کو یہاں اپنے ایک ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ یعنی امت مسلمہ، میں سمجھتا ہوں 56 اسلامی ریاستوں کے جو سربراہ ہیں وہ دنیا کے اندر بھی مجرم ہیں، اور اللہ کے ہاں تو بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے کہ جو اس انسانیت سوز مسئلے کو حل کیے بغیر اسرائیل سے پینگے بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں، اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، فلسطین دنیا کے اندر ایک انوکھی حکومت ہے۔ یہ فیصلہ UN نے کیا تھا جنگ عظیم دوم کے بعد، انہوں نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ میں آئندہ جمعہ اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ 2 حصوں میں تقسیم کیا، کچھ حصہ انہوں نے اسرائیل کو دے دیا، کچھ حصہ انہوں نے فلسطین کو دے دیا، اور پھر یروشلم کی زمام اقتدار انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ لیکن پھر UN اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتا؟ فلسطین کو معاہدے کی روح سے فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فلسطین نہ بری فوج رکھ سکتا ہے، نہ فضائی فوج رکھ سکتا ہے، نہ بحری فوج رکھ سکتا ہے، اس کے پاس صرف پولیس ہے۔ اور معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غیر ملک فلسطین پر اٹیک کرے گا تو اسرائیل اس کا دفاع کرے گا۔ لیکن معاہدے میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر اسرائیل خود فلسطین میں اٹیک کر دے تو پھر دفاع کون کرے گا؟ چونکہ ہمیشہ جو اٹیک کرتا ہے کوئی باہر کی سلطنت تو آگے کرتی نہیں ہے، کوئی باہر کی ریاست، کوئی باہر کا ملک تو اٹیک کرتا نہیں ہے۔ آج 74 سالہ تاریخ میں جتنے بھی فلسطین پر اٹیک ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل نے کیے ہیں، تو اب دفاع کون کرے گا ان مظلوموں کا؟ ایک عجیب معاملہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل یا یہود سے انصاف کی امید نہیں رکھی جا سکتی، انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جس قوم نے اپنے نبیوں کا نہ بخشا ہو وہ آپ کو کیسے چھوڑ دے گی؟ جن لوگوں نے خرافات بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رکھا ہے انہیں اچھے طریقے سے معلوم ہوگا کہ ان یہودیوں کا اپنے نبیوں کے بارے میں کیا ذہن ہے، کیا منفی سوچ ہے۔ میں چند حوالے دیتا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، لے کے جائیے گا اپنے ساتھ۔ کتاب پیدائش کا مطالعہ کریں۔ لوط علیہ السلام کو اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ ملوث کیا گیا۔ نہ صرف ملوث کیا گیا، اپنے سگی بیٹیوں کا شوہر قرار دے کر ان سے اولادیں بھی پیدا کروائی گئی۔
کتاب پیدائش کا مطالعہ کریں، ذبی ان کے نزدیک اسماعیل علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام ہیں۔ بائبل اور تالمود کا مطالعہ کریں آپ۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ اب تم ایسے خواب دیکھو گے؟ یعنی ایک جیسے نعوذ باللہ چھچورا باپ ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے۔ یعقوب صاحب نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر کہا کہ اب تم ایسے خواب دیکھو گے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، تمہارے بھائی تمہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ بائبل اور تالمود کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی خبر یعقوب علیہ السلام کو ملی ہے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور کئی دن تک ماتم کرتے رہے۔ بائبل کی کتاب خروج کا مطالعہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل عمد کا مجرم قرار دیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جو قتل ہوا تھا وہ قتل خطا نہیں تھا، غلطی سے قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر قتل کیا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہی کتاب خروج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلا کر مصر سے نکلنے لگے تو انہوں نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ نکلنے سے پہلے اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے ادھار چیزیں مانگ لینا استعمال کی، زیورات مانگ لینا استعمال کے لیے، اور ہم تو رات کو نکل جائیں گے، واپس کچھ نہیں کرنا ہے۔ یعنی خائن بتایا اپنے نبی کو۔ اسی کتاب خروج کے اندر ہارون علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جناب وہ جو بچھڑے کو معبود بنایا تھا وہ سامری نے نہیں بنایا تھا، ہارون علیہ السلام نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا۔ ہم آگے بڑھیں، داؤد علیہ السلام، کتاب سمویل، ان کو اوریا ہتی کی بیوی پر غلط نظر رکھنے والا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ جیوش انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کریں، سلیمان علیہ السلام کو بلقیس سے ملوث کیا گیا کہ نعوذ باللہ ناجائز تعلقات تھے، اور اس ناجائز تعلقات سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے بخت نصر۔ یہ جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے جتنے بھی قصے ہم سنتے ہیں یہ سب اسرائیلیات ہیں۔ سفر ایوب پڑھیں آپ، قرآن کچھ کہتا ہے۔ سفر ایوب میں ایوب علیہ السلام پر جب بیماری آئی ہے تو وہ اتنے بے صبرے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے شکایات کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ ان سے اپنی بیماری برداشت نہیں ہو رہی، ہر وقت جو آنے والا ملتا ہے، جو دوست ان سے ٹکراتا ہے، جو ان کا قریبی ان سے کے پاس آتا ہے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی شکایات شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جس قوم کا اپنے انبیاء کے بارے میں یہ معاملہ ہو تو کس طرح امید رکھی جا سکتی ہے؟ اس کے مقابلے میں ہم اسلام کا مطالعہ کریں۔ ایک مثال آپ کے سامنے دیتا چلوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں۔ مدینہ آ کے نبی علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کے ساتھ مل کر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال دی ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اس وقت بین الاقوامی اصول تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے اس وقت بین الاقوامی دنیا کا رجحان تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام اپنی جہاندیدگی کی بنا پر جانتے تھے کہ کس طرح مختلف اقوام مل کر رہتی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ مل کر رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا قیام کیا۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا مدینہ کے اندر یا مدینہ کے پڑوس میں جو یہودی قبائل صدیوں سے رہتے چلے آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے ایک ایگریمنٹ کیا جسے میثاق مدینہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اس ایگریمنٹ کی شقیں کیا تھی؟ تفصیل کے ساتھ اگر کوئی دوست جاننا چاہے تو سیرت ابن ہشام کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس ایگریمنٹ کا، اس معاہدے کا خلاصہ کیا تھا۔
یہودیوں پر ہونے والا حملہ مسلمانوں پر حملہ شمار ہوگا، مسلمانوں پر ہونے والا حملہ یہودیوں پر شمار ہوگا، اور اگر مدینہ پر اٹیک ہوتا ہے تو مسلمان اور یہود دونوں اپنے اپنے علاقے کا دفاع کریں گے اور اپنے جنگی اخراجات بھی برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے جو شرکاء ہیں ان کے درمیان باہمی تصادم نہیں ہوگا، اور اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف رونما ہو جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں اس اختلاف کا فیصلہ دیں گے۔ یہ ایگریمنٹ تھا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا۔ اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین کے قرآن نے ان یہودیوں کو عزت دی۔ قرآن کے اندر کیا کہا؟ اہل الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی۔ کہیں کہا الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب بخشی گئی۔ یعنی اللہ رب العالمین کا قرآن انہیں عزت دے رہا ہے، اتنی عزت دی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہا کہ تمہارا کھانا اہل یہود کے لیے جائز ہے، اہل یہود کا پاکیزہ کھانا تمہارے لیے جائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے عزت دیتے ہوئے کہا کہ جناب اہل یہود کی وہ عورت جو پاک باز ہے، جو شریف زادی ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کی مستقل خلاف ورزی کرتے چلے گئے۔ تاریخ پڑھیں آپ کو معلوم چلے گا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس یہودی قبیلے کو جلا وطن کیا ہے، بامر مجبوری کیا ہے، آخری آپشن کے تحت کیا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو جلا وطن کیا، غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو، اور غزوہ خندق کے بعد سب سے بھیانک غلطی اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو مٹانے کی، وہ کی تھی جو تیسرا قبیلہ ہے بنو قریظہ۔ بنو قریظہ نے پھر بنو قریظہ کے جو قابل جنگ لوگ تھے وہ مار دیے گئے، اور جو قابل جنگ لوگ نہیں تھے انہیں لونڈی غلام بنا لیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے ہوتے ہوئے، نبی سے معاہدہ کرنے کے بعد اس نبی سے عہد کی خلاف ورزی کی ہے، تو ان سے کوئی امید قائم نہیں کی جا سکتی۔ 2-4 منٹ مجھے دیں، چونکہ میں ایک تمہید بنانا چاہتا ہوں اگلے جمعے کے لیے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ارض مقدس بیت المقدس کا یہی ایک مسئلہ ہے۔ ہم قرآن سورہ مائدہ کی آیات 20 تا 27 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ پورا مضمون بائبل کی کتاب استثناء میں بھی موجود ہے، یشوع کے اندر بھی موجود ہے، اور بائبل کی کتاب گنتی کے اندر بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے سینا کے صحرا میں آ گئے، 2 سال کے بعد دشت فاران میں تھے، یہ 12 سرداروں کو فلسطین بھیجا، یعنی 12 سرداروں کی ایک ٹیم بنائی اور انہیں فلسطین بھیجا کہ فلسطین کے حالات دیکھ کر آؤ۔ یہ 12 افراد کی کمیٹی، 12 سرداروں کی کمیٹی جب 40 دن کے بعد واپس آئی تو انہوں نے مجمع عام کے اندر وہ پوری رپورٹ پیش کی، اور اس رپورٹ میں کہا کہ فلسطین کے اندر تو دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن وہاں جو لوگ رہتے ہیں بڑے زور آور ہیں، بنی عناق کے جنگجو موجود ہیں، جبار قسم کے لوگ موجود ہیں، لہٰذا ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ صرف 12 سرداروں میں سے 2 تھے، ایک یوشع اور ایک کالب، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا کہ نہیں ہم فلسطین کی آزادی کے لیے لڑیں گے۔ جو 10 سردار تھے وہ اس کے خلاف تھے، اور جب گنتی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اتنے غصے میں تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے یوشع اور کالب، ان کو سنسار کرنے تک پر آمادہ ہو گئے کہ سنسار کر دیں گے ان کو، ہم نہیں لڑتے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ بھائی تم جانو، تمہارا خدا جانے، تم لڑو، تمہارا خدا لڑے، ہمیں اس سے باز رکھو، ہم یہاں سے ہی ہیں،
بلکہ اگر گنتی کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کاش ہمیں مصر میں موت آ جاتی، کاش ہمیں دشت فاران میں موت آ جاتی، یہ موسیٰ علیہ السلام مروانے کے لیے ہمیں کہاں فلسطین میں جباروں کے سامنے لے کے جا رہے ہیں۔ جس ارض مقدس کے لیے آج اتنے جتن ہو رہے ہیں، اور اگلے جمعے انشاءاللہ پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا، ان بنی اسرائیلیوں کا حال یہ ہے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مظلوم فلسطینیوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے۔